अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान ख़ान में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे खुसूसी स्पीकर हैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जिनकी बसीरत अफरोज़ तकरीर से सोचने और समझने के साथ अमल की तौफ़ीक होती है। दिल की दुनिया बदलती है, हुब्बुल वतनी और इसार इखलाक़ के जज्बात फ़रोग़ होते हैं। आप भी सुनिए और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ महसूस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुतबा ईद उल फितर के सिलसिले में मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं। वैसे एक वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे आ चुका है, नमाज ईद और खुतबा एक साथ। आज आइए ईद उल फितर के खुतबे की जुबान और अंदाज पर बात कर लें। बहुत मुख्तसर, लेकिन इसमें हमें आपकी तवज्जो चाहिए। आप समझने की कोशिश करें, वो मकसद समझने की कोशिश करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, और उस तरीके और उसलूब को भी जानने की कोशिश करें जो प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और इस्लामी शरीयत की बुनियाद क्या है उसे भी जानने की कोशिश करें। खुतबे के सिलसिले में चाहे वो जुमे का खुतबा हो, चाहे वो ईदैन का खुतबा हो, खुतबे के नाम पे बुनियादी तौर पर यही तीन चीजें हमारे यहां राइज हैं। इस्लामी शरई जो मामलात हैं और अहकामात हैं, उसमें खिताब कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। खिताब का एक अंदाज है, खिताब लोग करते भी हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के नाम पे, सेमिनार के नाम पे, इजलास के नाम पे या मिलाद के नाम पर करते ही रहते हैं लोग। खुतबा जब कहा जाता है तो खुतबे से मुराद खुतबा जुमा जो साल के 52 हफ्ते में होता है, और ईद का खुतबा ईद उल फितर और ईद उल अजहा या अरफा के मैदान का खुतबा, ये मशहूर खुतबे हैं। इनके सिलसिले में हमें और आपको एक चीज समझनी है कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है मुसलमानों को आगाह करना, खिताब करना, उन्हें वो बातें बतलाना जो करंट उनके लिए जरूरी हैं, उनकी रहनुमाई करना जो उनकी मिल्ली जरूरत है। चूंकि ये इज्तिमाइयत होती है, यहां लोग जमा होते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। कोरोना के पस मंजर में तादाद बड़ी नहीं होगी, लेकिन जहां जहां लोग मुतफर्रिक पढ़ेंगे या एक ही मस्जिदों में कई कई ईद की नमाजें होंगी, चंद चंद लोग पढ़ेंगे, तो मकसूद होता है शरीयत का कि ये खिताब किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप निगाह रखते थे समाज पर, मुआशरे पर, लोगों की सूरत हाल पर, उनकी कैफियत पर, उनके किरदार पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने खिताब में रहनुमाई फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अलावा, अरबी जुबान के अलावा कोई जुबान नहीं इस्तेमाल की। सहाबे किराम की जुबान भी ज्यादातर अरबी थी। कुछ सहाबे किराम जो दीगर इलाकों से आए थे, उनमें से उनके बारे में नहीं आता कभी कि वो अपने इलाकाई जुबान को बोलते थे, और ना वो मदीना छोड़कर अपने इलाके में गए, वो मदीने में रह बस गए। बाद में जब नए नए फतुहात हुए, नए इलाके आए, तो अरबी और गैर अरबी जुबान के सिलसिले में बहुत सारी बातें छिड़ी। इस्लामी तालीमात के पस मंजर में कभी यह मसला नहीं आया कि जुबान गलत या सही, इस्लामी या गैर इस्लामी क्या है, नहीं, कभी नहीं। क्यों? सारी जुबानें अल्लाह की बनाई हुई। एक बहस जो आई वो ये थी कि इस्लामी शायर में, इबादात में, जहां अरबी जुबान का इस्तेमाल किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन मुतय्यन जगहों पर क्या गैर अरबी जुबान का इस्तेमाल किया जा सकता है? उसमें सबसे अहम जगह है नमाज, 5 वक्ता नमाज, नवाफिल नमाज, तहज्जुद और तरावीह की नमाज। नमाजों में
کیا ہم غیر عربی استعمال کر سکتے ہیں؟ علماء اسلام نے عمومی طور پر اتفاق اس پر مانا جائے گا، اجماع مانا جائے گا، گرچہ امام حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے اس سے الگ ہے۔ امام حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی اور قرآن بھی نہیں یاد ہے تو پھر وہ اگر فارسی میں اللہ کی تکبیر اور تسبیح بیان کر دے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اتنا انہوں نے کہی بات، لیکن عمومی طور پر تمام اہل علم نے، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا، اس بات پر کہ نماز کے دوران عربی زبان کا ہی استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو حفظ کرنا، چند ہی صورتیں صحیح انہیں مسلمانوں میں رواج حاصل ہوا، اور الحمدللہ تمام مسلمان الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے لاپرواہ ہوں یا کوئی ان کی بدقسمتی ہو کہ انہوں نے کچھ بھی نہ یاد کیا، اور ایک سورہ تو مستقل ہے جسے ہر نماز میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ، اور تقریباً سبھی کو یاد ہے، اس لیے نماز کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ نماز میں چونکہ قرآن کی صورتیں تھیں، نماز ایک تکبیر کے ذریعے الگ ایک شکل اپنا لیتی ہے، اور تسبیح کے ذریعے جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں نماز ختم ہوتی ہے تو اس کا ایک الگ ڈھانچہ ہوتا ہے، اس میں نہ کسی انسان سے خطاب ہوتا ہے، نہ کسی کی طرف التفات ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی اٹیکشن ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنے رب سے آپ عربی میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب آیا خطبہ، خطاب۔ خطبہ اور خطاب میں انسانوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے انسان۔ آپ سوچیں مسجد میں کھڑا ہے انسان، نماز میں غیر قبلہ کھڑا ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن خطبے میں انسان قبلے کے اپوزٹ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے عوام سے خطاب کرنا ہے، سامعین کے سامنے بولنا ہے۔ جب سامعین سامنے نہیں ہوں گے تو بولے گا کس کے سامنے؟ اس لیے قبلہ رخ ہو کر کے اسے خطاب نہیں کرنا ہے، عوام کی طرف رخ کر کے اسے خطاب کرنا ہے۔ عید میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آتا ہے، نماز کے لیے، جمعے کے لیے تو آپ نے ممبر بنوایا اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لیکن عید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نہیں بنایا، تو کبھی سواری پر کھڑے ہوئے، کبھی اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، اور کبھی مجمع میں جا کر کھڑے ہوئے، اور کبھی عورتوں اور مرد کے بیچ کی جو سرحد تھی اس پر جا کر کھڑے ہوئے تاکہ سب تک آپ کی آواز پہنچے، اور کسی بھی رخ پر کھڑے ہوئے، رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبوں میں نہیں رکھا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اس میں قبلہ شرط نہیں ہے۔ دوسری چیز، تمام علماء کے درمیان اتفاقیہ، اس میں وہ گفتگو ضرور کی جائے گی جس کی لوگوں کو ضرورت ہو، انہیں نصیحت کی جائے گی، ان کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھی جائیں گی، ان کی کچھ ایسی برائیاں جو ان میں پنپ رہے ہوں اس پہ تنقید کی جائے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے گا، اور کرنٹ ایشوز پر بھی ان پر رہنمائی کی جائے گی۔ ہاں، خطبے کے شروع میں اللہ کی تعریف ہوگی، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے تعلق کا اظہار ہوگا۔ تمام امت کے لیے دعائیں ہوں گی، اپنے لیے اور سامعین کے لیے دعائیں ہوں گی۔ تو اس بنیاد پر خطبے کے سلسلے میں اختلاف ہو کہ خطبے کی جو زبان ہو وہ کیا ہو، کیا اس میں لوکل زبان، علاقائی زبان کا استعمال ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کو نصیحت کرنی ہے تو وہ زبان آپ استعمال کریں جو لوگ سمجھ لیں۔ اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر علماء کا ہمیشہ اختلاف رہا، لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی، اسلاف کی اس رائے پہ رہی کہ ہاں لوکل زبان میں خطبہ دیا جائے۔ شروع میں عربی میں آپ حمد و ثنا بیان کریں، وہی حمد و ثنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ درود و سلام آپ عربی زبان میں پڑھیں، آپ صحابہ کرام پر اور دعاؤں کے لیے عربی زبان کا استعمال، لیکن خطاب کا حصہ جو 2، 4، 10 منٹ جتنا بھی ہو اسے آپ اس زبان میں رکھیں جو لوکل زبان ہو، جسے لوگ سمجھتے ہوں، جانتے ہوں۔ میں نے بہت کچھ اس پر پڑھنے کی کوشش کی۔ ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب کی ایک تحریر ملی، رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ غیر عربی میں خطبہ دینا مکروہ ہے، حرام نہیں کہا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بڑے مفکرین اور مجتہدین اور اچھے لکھنے والے محققین اس زمانے میں گزرے ہیں، ان میں سر فہرست سید سلیمان ندوی ہیں۔ انہوں نے اردو میں خطبے کی بڑی وکالت کی، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے علماء، مولانا مودودی علیہ الرحمہ جیسے لوگ، انہوں نے بھی اردو میں خطبے کی وکالت کی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اردو میں خطبہ دیتے ہیں۔ مسلک سے ہٹ کر آپ
خطبے کی زبان کو اپنی زبان کر سکتے ہیں. ہاں میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ آپ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، اس کے بعد کچھ خطاب کریے، کچھ نصیحت کریے، کچھ دین کی بات کریے، کچھ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیے، اس کے بعد درود پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، سب کے لیے دعائیں کریے. دعا خطبے کا پارٹ ہے، خطبے کے آخر میں ضرور دعا کریں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.